السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 817، آیت 27 تا 32، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين۔ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر چیز میں سے دو قسمیں نر مادہ دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس میں داخل کر لے، مگر ان میں سے وہ جس پر پہلے بات طے ہو چکی اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ یقیناً غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تو اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ اور تو کہہ اے میرے رب مجھے اتار ایسا اتارنا جو بابرکت ہو، اور تو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہمیشہ سے آزمانے والے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور زمانے کے لوگ پیدا کیے، پھر ان میں انہی سے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ فَأَوْحَيْنَا، چنانچہ ہم نے وحی کی، الیہ اس کی طرف، انسنا یہ کہ تو بنا، الفلکا کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا پھر جب جاء آ جائے امرنا ہمارا حکم، وفارا اور ابل پڑے، التنور تنور، فاسلک تو داخل کر، فیہا اس میں یعنی کشتی میں، من کلن ہر قسم سے، زوجین جوڑے، اثنین دونوں، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَن سوائے اس کے کہ سبق پہلے گزر چکا، علیہ اس کی بابت، القول حکم، منہم ان میں سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي اور نہ بات کرنا مجھ سے،
فی الذین ان لوگوں کے بارے میں ظالموا جنہوں نے ظلم کیا انہم بلا شبہ وہ مغرقون ڈبوئے جائیں گے فَإِذَا چنانچہ جب استویتا پورے طور پر بیٹھ جائے انتا تو ومن اور وہ جو معک تیرے ساتھ ہیں علی الفلک کی کشتی پر فقل تو کہہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے الذی وہ جس نے نجانا نجات دی ہمیں من القوم الظالمین ظالم قوم سے وقل اور تو کہہ ربی اے میرے رب انزل لی تو اتار مجھے منزلن اتارنا مبارکن بابرکت وانتا اور تو خیر سب سے بہتر المنزلین اتارنے والا ہے انا بلا شبہ فی ذالک اس میں یعنی اس واقعے میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں وَإِنْ اور بلا شبہ کنا ہم ہیں لمبتلین البتہ آزمانے والے ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا کیے من بعدہم ان کے بعد کرنن لوگ آخرین دوسرے فارسلنا تو ہم نے بھیجا فیہم ان میں رسولاً ایک رسول منہم انہی میں سے ان یہ کہ اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ کی ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا افلا تتقون کیا پھر تم نہیں ڈرتے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں سورۃ المؤمنون کی آج کی سبق میں آیات بینات حضرت نوح علیہ السلام لگاتار سالوں اور صدیوں اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے مگر کچھ ایک لوگوں کے سوا چند ایمان والوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا تو دعا کی کہ میرے پروردگار میری مدد کر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا اس کافر مشرک بت پوجا مردہ پوجا مجسمہ پوجا کرنے والی قوم کو ہلاک تباہ اور برباد کرنے کا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب آپ کشتی تیار کیجئے ہماری رہنمائی میں ہماری وحی کے مطابق جس طرح میں بتاتا جاؤں اس طرح کشتی تیار کرتے رہنا ہے اور فرمایا کہ جب ہمارا حکم یعنی اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر اس کشتی کے اندر ہر چیز میں سے جوڑا جوڑا نر مادہ اور جو ایمان والے ہیں انہیں اور اپنی فیملی اپنے گھر کے لوگوں کو اس میں سوار کر لینا ہے اور یہ بھی ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ کسی ظالم کے متعلق سفارش نہ کرنا یہاں ظالم سے مراد شرک کرنے والے کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہے تو کسی ظالم کے متعلق بات نہ کرنا کوئی سفارش نہ کرنا کہ یہ کافر مشرک جو بھی ہوگا کافر اور مشرک جو بھی ہوگا وہ سب غرق ہونے والے ہیں اب حضرت نوح علیہ السلام کو یہاں پر اندازہ نہیں ہوا کہ خود میرا بیٹا بھی ان غرق ہونے والوں میں سے ہو جائے گا تو جب اللہ کا عذاب آیا ایک بہت بڑے سیلاب کی صورت میں اور اتنا عظیم سیلاب اور سونامی کہ وہ پہاڑوں کے بھی اوپر سے پھر گیا یعنی اگر کوئی بلند و بالا پہاڑ پر بھی موجود تھا تو وہ بھی اس سیلاب اور اس سونامی اور اس پانی کے عذاب کے اندر
غرق ہوا، اور ان غرق ہونے والوں میں خود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی موجود تھا، جیسا کہ پیچھے سورۃ ہود پارہ نمبر 12 میں گزر چکا۔ فرمایا کہ جب کشتی پر سوار ہو جاؤ تو پھر یہ دعا کرنی ہے کہ الحمدللہ، ہاں جی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اس کافر اور مشرک قوم سے اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو یوں دعا پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب فی المال والأهل۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اسے ملنے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں، اور اس عمل کا جسے تو پسند کرے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارا یہ سفر ہم پر آسان کر دے اور ہم سے اس کی دوری کم کر دے۔ اے اللہ، تو ہی اس سفر میں ساتھی اور گھر والوں میں نائب ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سفر کی مشقت سے اور مال اور آل میں غم کے منظر سے اور ناکام لوٹنے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اہل میں منظر کے غم سے اور ناکام لوٹنے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح جب آپ کی واپسی ہوتی، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب ہی کی حمد کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کر کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا کہ یہ پڑھتے ہوئے کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ان آیات سے اور صحیح مسلم کی حدیث سے، ابو داؤد کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے ملکوں میں کافر اور مشرکوں میں نہیں رہنا چاہیے، جیسا کہ ابو داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2645 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کافر اور مشرکوں کے درمیان ایسے علاقے یا ایسی بستی یا ایسے ملک میں رہائش نہیں رکھنی چاہیے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ سب نیک اور بد سب کو رگڑا لگا جاتا ہے۔ اور جناب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تعلیم دی کہ آپ اس طرح کہیے کہ اے میرے رب، مجھے اتار، ایسا اتارنا جو بڑا بابرکت ہو، ایسا اتار کہ جو بابرکت ہو، نہ کشتی سے اترتے وقت کوئی تکلیف ہو، نہ آگے علاقہ ایسا ہو کہ جو مصیبت والا ہو، اترنا بھی اور جہاں اترے وہ دونوں ہی جگہ خیر سے بھری ہوئی ہوں۔
اور فرمایا کہ اس قصے کے اندر، اس واقعے کے اندر بہت ساری نشانیاں موجود ہیں اور ہم آزمانے والے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ہر ایک کی آزمائش کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں جناب نوح بڑے ہی اولو العزم پیغمبر تھے، لگاتار اتنی مدت انہوں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کا کام کیا، مگر وہ دعوت کے کام سے ظالموں کے رویے کی وجہ سے باز نہ آئے۔ پھر اللہ نے حضرت نوح کی بددعا کو قبول کیا، اللہ نے توحید اور پیغمبر اور مسلمانوں کے دشمنوں کو غرق کر دیا، اور اللہ نے حضرت نوح اور ایمان والوں کو نجات عطا کر دی۔ اتنا بڑا طوفان، اتنا بڑا سیلاب اور سونامی، مگر نوح علیہ السلام اور ایمان والے اور جوڑا جوڑا چیزیں وہ اس کشتی کے اندر محفوظ رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد اور زمانے کے لوگ پیدا کیے۔ اب یہ اور زمانے کے لوگ کون ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے نہیں کہا، نہیں بتایا۔ بعض کے نزدیک یہ عاد نامی قوم جس کی طرف اللہ نے ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ بعض کے نزدیک سمود نامی قوم کہ جس کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اللہ رب العالمین نے جس قوم کے پاس بھی پیغمبر بھیجا، وہ پیغمبر یہی دعوت لے کر آیا جو حضرت نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دعوت اور وہی پیغام لے کر آئے جو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔